سونے کی عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے زبردست عادت ہے. اور اس کو کیسے کیا جائے کہ عمل بن جائے, بس یہ ایک طریقہ ہے بڑا اچھا. کیسے سونے جاتے ہیں؟ سب سونے جاتے ہیں. گئے, کسی نے کپڑے بدلے, کسی نے نہیں بدلے, کسی نے ویسے ہی بستر پہ چلا گیا, کوئی لیٹ گیا جناب, کوئی تھکا ہوا ہے, کوئی اپنے اپنے حال سے سب آدمی بستروں میں جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور یہاں ایک تھوڑا سوچا, رک جاؤ, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے جاتے تھے, اتنا سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی, کس پر جانے کی؟ بستر پر جانے کی. بس اتنا سوچنا. آپ سوچیں کہ عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی استراحت کے لیے تشریف لے جاتے تو باطہارت جاتے تھے. کیسے جاتے تھے؟ باطہارت. باطہارت یعنی وضو کے ساتھ جاتے تھے, وضو فرماتے تھے. یہ ایک عادت شریفہ تھی آپ کی. اب ہم جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں, ہم یہاں رک جائیں, کیونکہ ہم نے اس کو جنت کا اعلیٰ درجے پہ ایک امال حاصل کرنا ہے. اب کیا ہے؟ وضو. اگر بھائی عشاء پڑھ کے گئے, ہم سو رہے ہیں, وضو, بعضوں کے لمبے وضو قائم رہتے ہیں الحمدللہ, کم خرچ, ویسے بس ہی چلے جائیں, باطہارت وضو ہے. اچھا بھائی جس کا نہیں وضو, وضو کر لے. سستی ہے, کاہلی ہے, اس کا آسان طریقہ, بہت ہی آسان طریقہ باطہارت ہونے کا. وہ کیا؟ ٹھنڈا پانی ہے, یا دل نہیں کر رہا, یا کسل آ رہی ہے, لیکن ہم باطہارت رہنا چاہتے ہیں, ہم نے بستر پہ جانا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے, تیمم کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں تیمم کرنے میں کتنی تکلیف لگتی ہے. ہم نے یہ کرنا ہے, دیواریں سی ہو جس میں مٹی ہو, یا ایک اینٹ صاف ستھری کر کے اس کی زندگی کے ساتھی بنا لیں, بس اس کو ساتھ رکھ لیں, بیٹھ کے گئے, اس پہ دو ہاتھ لگائے, الحمدللہ, سارے ہاتھوں کو صاف کیا, بس نہیں ہاتھ لگائے, سورج منہ کو دیا, بالکل بالکل وہی وضو ہوگا جو سنت کا وضو ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے, یہ بھی یاد ہے, یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. آپ تمہیں کے ساتھ بھی جاتے ہیں کہ رات کو کپڑے انسان, بعض ہمارے جیسے کاہل آدمی ہوتا ہے, وہی ہے, وہی پہنا ہے, چلو سو جاتے ہیں یار, کون بدلے کپڑے یہ. لیکن اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں, رات کے کپڑے الگ رکھتے ہیں کہ یا پسینے بو آئے گی, فلاں آئے گی. لیکن بعض کاہلی میرے جیسے آدمی کو, یار چلو سو جاؤ جلدی سو, نیند پوری ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے سونے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں سونے کے لیے, قمیض یا کوئی جس پہ آرام سے سو سکتا ہے, وہ رکھنا چاہیے. تو اب کیا ہوگا, جس وقت اس نے طہارت کر لی, طہارت وضو سے کر لی یا اس نے تیمم سے کر لی, اب جو سونے کے کپڑے پہنے گا اس میں ایک فرشتہ لپٹ جاتا ہے, لپٹ جاتا ہے ان کپڑوں کے ساتھ جو آپ نے رکھے ہوئے تھے سونے کے لیے. آپ نے وہ کپڑے پہنے تو آپ کے ساتھ لپٹا ہی رہے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. اب آپ بستر میں چلے گئے. ابھی میں صرف ایک ادب بتا رہا ہوں, آگے تو بتائیں تو ہر عادت پہ یہ انعام, اس پہ انعام دیکھ لیں آپ, اتنے ہی کر لیں. اب ہم نے کیا کیا, باوضو ہوئے, تیمم ہوئے, اور ہم کپڑوں کو پہنا, ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ہماری تو نیت ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے جاتے تھے, نہ ہمیں فرشتہ نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں کچھ چیز نظر آ رہا ہے, لیکن کتابوں میں آپ کے عمل شروع ہو گئے. عمل آپ اب سونا کیا ہے, کسی کو دوپہر کو سونا ہے, کسی کو عشاء کے بعد سونا ہے. سونا جب بھی ہے بستر کا یہ دام ہے, جب بھی سوئیں الحمدللہ. سنت کی جتنی دعا کریں گے آپ, اس سنت وہی انعام ملے گا. اب جناب اس کپڑوں کے ساتھ جب سو گئے تو کیا وہ فرشتہ لپٹ گیا, اور اس کا کام ہے کہ یہ ہوگا کہ جب تک پوری رات وہ شخص کروٹ بدلے گا تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ یہ شخص پاک سویا ہے, باوضو سویا ہے, تو اس کی بخشش فرما دے. حدیث کے لفظ